عیسا ید بیزاداری آج سے خوبا ہمادارن تو تو تنہا داری. لیکن ان تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی جس کی طرف ایشوری گرنتھ قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا؟ قرآن ہم سے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، اے پریشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ نے کے ذریعے اللہ نے بات فرمائی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی لوگوں سے یہ بات کہہ دو، کیا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف قیامت تک اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پریشیت محمد صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، صرف عرب کے لوگوں کے اور مکہ کے لوگوں کے نہیں ہے، ساری دنیا میں بسنے والی انسانیت کے لیے آپ کو رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کیسے رحمت اور کیسے محبت کا نمونہ بن کر دنیا میں آئے، میں کچھ مثالیں دے کر آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پریشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مکہ سے قریب ایک مقام ہے طائف، وہ گاؤں کو آپ جاتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو ملتے ہیں، ان کے سامنے اچھی باتیں پیش کرتے ہیں، ان کو برائیوں سے روکتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی سب کچھ نہیں، یہ ایک امتحان ہے، یہ کھیل تماشا نہیں، اور کل تمہیں مرنے کے بعد مرنا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. تو یہ باتیں سن کر وہاں کے سرداروں نے آپ کی آؤ بھگت نہیں کی، آپ کی خاطرداری نہیں کی، بلکہ آپ کو دھتکار دیا، نکال دیا، اور وہاں کے جو بدماش بچے تھے ان کو پیچھے لگا دیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیٹیاں بجائی، انہوں نے تالیاں بجائی، انہوں نے گالیاں دی، اور انہوں نے پریشیت محمد پر اتنا پتھراؤ کیا، اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کے تلوے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ نظارہ دیکھا نہ گیا، اور اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد سے فرمایا کہ یہ بستی کے لوگوں نے تمہارے ساتھ جو برا سلوک کیا اللہ نے اس کو دیکھا ہے. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ اس بستی کو اس طرح پیس کے رکھ دیں گا دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جیسے چکی کے دو پاٹوں میں اناج کو پیسا جاتا ہے. لیکن پریشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں لوگوں کے لیے مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کے لیے رحمت اور محبت کا نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایک طرف سیٹیاں ہیں، گالیاں ہیں، ہنسی مذاق اور ٹھٹے ہیں اور پتھروں کی بارش ہے، اور دوسری طرف وہ نبی دعا کر رہا ہے اے اللہ میری اس قوم کو سمجھ دے، ہدایت دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، وہ مجھے جانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی. زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعائیں. جبرائیل نے ایسا پیغمبر نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے شہر مکہ میں ہیں اور مکہ میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو، کوئی کہتا ہے انہیں قید بامشقت کے اندر ڈال دو، کوئی کہتا ہے انہیں تڑی پار کر دو، جلا وطن کر دو. ایسے ہی حالات میں مکے کو دشکال نے آ گھیرا، لوگ درخت کی چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑوں کو بھگا کر کھانے پر مجبور ہو گئے، بچے بھوک سے بلبلا اٹھے. پریشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھا نہیں گیا، اور آپ نے ان کے سرداروں کو بلایا اور ان کے پاس 500 دینار، اس وقت کا جو سکہ تھا 500 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ جو لوگ قحط سے پریشان ہیں ان کے اوپر یہ روپیہ تقسیم کرو، مجھے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. یعنی لوگ تو برا سوچ رہے ہیں اور پریشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہترین سلوک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرمائے، مسجد کے اندر، اور ایک دیہاتی، ایک بدو آیا اور اس نے جو ہے تو مسجد کے اندر پیشاب کر دیا. مسجد کے اندر آپ کے جو ساتھی اٹھے کہ اس کو پکڑیں گے، اس کو ماریں گے، سمجھائیں گے کہ مسجد کے اندر پیشاب کرتا ہے.
تو پیرشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے ساتھیوں کو روکا اور ان سے کیا فرمایا، یہ جو پیشاب کر دیا اس نے انجانے میں، اس کے اوپر پانی بہا دو، پانی بہا دو اس کے اوپر، اور کہا دیکھو آئندہ کے لیے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ تکلیف دینے والا سلوک نہیں کرنا۔ آپ جو ہے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے انسانیت کے درمیان کبھی اونچ نیچ نہیں کی، بھید بھاؤ نہیں کیا، اپنا پرایا نہیں سمجھا کسی کو، بلکہ آپ نے سب سے پہلے انسان کے سامنے انسانیت کا درس دیا۔ قرآن کی اس آیت کے ذریعے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی، خاندان بنائے، کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کے قریب آؤ۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ ایشور کا بھے اور ڈر رکھنے والا ہے۔ فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہاں، اگر تم کو بڑا بننا ہے، عزت دار بننا ہے، تو تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے، ایشور سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا ماں باپ کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں کی کیسی مدد کی جائے۔ آپ نے بتایا کہ بیٹی کی پرورش پر کیا ثواب ملے گا، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر کیا نتیجہ ملے گا، ایک ایک چیز آپ نے بتائی۔ تو یہ نہیں کہا کہ جو اپنا ہے اس کو قریب لانا، کوئی بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اپنا ہو یا پرایا۔ کوئی بھی بیمار ہے، اپنا ہو یا پرایا، اس کے سکھ دکھ میں تم کو شریک ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان اگر پریشان حال ہے، اپنا ہو یا پرانا، تم کو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ تم انسان ہے اور انسانیت تمہارا سب سے پہلا جوہر ہے۔ انسانیت کے بغیر تم انسان بن ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو ساری مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کو سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ رشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صرف بھکتی ہی نہیں سکھائی بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مہاپروش آئے، اسٹیج پر آئے، میرے جیسے دھواں دھار تقریر کی اور چل دیے۔ ان کے قول اور ان کے پریکٹیکل عمل میں زمین آسمان کا فرق تھا، تو دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن رشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے جو کہا اسے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، باپ بن کے بتایا، بھائی بن کر بتایا، پڑوس میں رہ کر بتایا، مسافر کے کیا معاملے ہوتے ہیں وہ کر کے دکھایا، ایک نبی کیسا ہوتا ہے وہ بتایا، ایک معلم اور استاد کیسے ہوتا ہے وہ بتایا، اور کمانڈر کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتایا، ایک بزنس مین اور تاجر کیسا ہوتا ہے وہ بھی بتایا، ایک ماہر فن سیاستدان کیسا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دنیا کے سامنے بتایا۔ یعنی جو کہا اس سے کر کے دکھایا۔ عزیز بھائیوں، ظلم، زیادتی، اتیاچار، اپنی دولت، شہرت اور حکومت کو چمکانے کی خاطر آج گلی، محلہ، شہر نہیں، بڑے بڑے ملکوں کو بم اور بارود کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسٹاک بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے لوگوں کی کھانے پینے کی چیزوں کو جام کیا جا رہا ہے، جس سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غریب غریب سے بدتر اور مالدار مالدار سے زیادہ ہوتے چلے جا رہا ہے۔ ہم جنس پرستی یعنی سم لینگکتا کے نام پر بے حیائی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، عورت کا مرتبہ گھٹایا جا رہا ہے، اس کو زمین و جائیداد اور وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کو چوراہوں، بیئر بار اور ہوٹلوں میں کمائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اپنے چیزوں کی ایڈورٹائزنگ کے لیے
चाहे वो 25-50 पैसे की चीज क्या ना हो, कम से कम कपड़ा पहनाकर उसके बदन की नुमाइश की जा रही है। हुंडे और जहेज की मांग पर आए दिन उसको जलाया और पानी में डुबोया और उसको मारा जा रहा है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां इंसान चांद और सूरज सितारों को छूने के दावे कर रहा है, वही जहालत और संगदिली का आलम यह है कि लड़की की पैदाइश को ऐब समझा जा रहा है और वक्त से पहले ऑपरेशन के जरिए उसको जाय किया जा रहा है। माँ बाप जिनके कदमों के नीचे स्वर्ग और जन्नत है, उनकी खिदमत और उनकी इताअत करने के बजाय उन्हें ओल्ड एज होम यानी आश्रम में भर्ती किया जा रहा है। साफ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और हुकूमत अनाज से शराब बनाने के प्रोग्राम बना रही है। अपनी चौधराहट, अपनी पॉलिसी और पॉलिटिक की खातिर जात, पात और भेदभाव की दीवारों को खड़ा किया जा रहा है। आज इस जैसे कई सुलगते हुए मसाइल है जिसमें इंसानियत सिसक रही है, परेशान है, लेकिन आज इस जैसे तमाम सुलगते हुए मसाइल का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो आखिरी ईश्वरी ग्रंथ कुरान मजीद में और आखिरी प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकवन, आपके मार्गदर्शन और आपके चरित्र के अंदर मौजूद है, जिन्हें अपना कर ही, जिन्हें इख्तियार कर कर ही इंसान इस दुनिया और परलोक जीवन यानी आखिरत में सुख, शांति, चैन और अमन का सांस ले सकता है। मैं इस शेर पर अपने अल्फाज को समेट रहा हूं। अखलाक के सुलूक में इतना कमाल है, अखलाक के सुलूक में इतना कमाल है, दुश्मन भी आज दिल से मेरा हम ख्याल है। और जिसकी बुलंदियों में हो नशा गुरूर का, और जिसकी बुलंदियों में हो नशा गुरूर का, ऐसे किसी मकाम पे चढ़ना जवाल है। मैं अपनी बात को इख्तिताम पसीर कर रहा हूं और अब आपके सामने मेहमान मुकर्रिर जनाब डॉक्टर सैयद रफीक अहमद साहब पारनेर जिला अहमदनगर से तशरीफ लाए हैं। मैं इन अशआर के साथ उनको दावत सुखन दे रहा हूं कि फूल हो, खुशबू हो, आखिर क्या हो तुम, फूल हो, खुशबू हो, आखिर क्या हो तुम, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। जनाब डॉक्टर सैयद रफीक अहमद साहब पारनेर, मैं आपको दावत सुखन दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युम्ना, सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जमात इस्लामी हिंद चा शहर अजंठा येथील ब्रँचने, शाखेने आयोजित केलेल्या
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या परिचया निमित्ताच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित असलेल्या स्टेजवरील आणि समोरील सर्व धर्मीय, सर्व आदरणीय, सर्व मान्यवर बंधूंनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। पैगंबरांचा परिचय करून देणं तेवढं सहज आणि सोपं काम नाही। त्यांचा पैगाम जीवनव्यापी आहे। तो माणसाला माणूस बनवणार आहे। तो एक आदर्श इंसान, एक आदर्श माणूस, एक आदर्श कुटुंब, एक आदर्श घर, एक आदर्श फैमिली, एक आइडियल, एक आदर्श समाज कैसा हो, कसा असावा, एक आदर्श स्टेट, एक आदर्श राज्य कसं असावं, सर्वांगीण, परिपूर्ण, कंप्लीट क्रांती आहे जी पैगंबरांनी घडवलेली आहे। संपूर्ण परिवर्तन मानवी जीवनामध्ये पैगंबरांनी घडवून आणलेलं आहे। त्याच्यामुळं सर्वांगानं त्याच्यावर चर्चा थोड्या वेळामध्ये शक्य नाही। आज जी मुख्य चर्चा आपण करणार आहोत ती कुराणातील ती आयत आहे जिने मी सुरुवात केलेली आहे। या आयतीचा या महाराष्ट्रातील संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ते त्यांच्या भाषेतून अर्थ समजावून सांगतायत। तुकोबा म्हणतायत, आयुष्य मोजावया बैसला मापारी, तू कार्य व्यवहारी संसाराच्या, नेल ओढोनी ठाऊके नसता, नराहे दुश्चिता हरिविण, कठीण हे दुःख यम जाचतील, कोण सोडविल ते ठाई, राहतील दूरी सज्जन सोयरी, आठवी श्रीहरी लवलाही। तुका म्हणे किती करीसी लंडाई, होईल भंडाई पुढे थोर। या ज्या समस्या आहेत, जे प्रश्न आहेत, जिन मसाइल में ये दुनिया घिरी हुई है आज, इन सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो वो ये है कि इंसान के विचार भ्रष्ट हुए हैं, इंसान की फिक्र बिगड़ गई आणि विचार अगोदर भ्रष्ट होतात, मग आचार भ्रष्ट होतात। पहले फिक्र बिगड़ती है, फिर अमल बिगड़ता है। पहले नीयत बिगड़ती है और फिर अमल बिगड़ता है। नीयत बिगड़ गई है, फिक्र बिगड़ गई, विचार भ्रष्ट है। जिस आदमी के विचार ही भ्रष्ट हो, उस आदमी से सदाचार की और नेकियों की अपेक्षा करना गलत काम है। ऐसे नहीं हो सकता। बाभळीच्या झाडाला आंबा कधी लागत नाही। भ्रष्ट विचार मूळ समस्या आहे।
میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں اسی ڈاکٹری اینگل سے سوچتا ہوں ڈائگنوسس امپورٹنٹ ہے، اور جب ڈائگنوسس ہوگا، ندان ہوگا اور اس پر اپچار ہوگا تو پھر مریض اچھا ہوگا. ورنہ मलेरियाचं दुखणं आहे आणि डोक्याच्या गोळ्या खात बसा तो पेशंट नीट होणार नाही. डायग्नोसिस, आजचं डायग्नोसिस काय, विचार भ्रष्ट झालेले, फिक्र बिघड गई, अकीदा बिघड गया. त्याच्यामुळे मग माणूस भ्रष्ट आचार करू लागलेला आहे. भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार की बात जब होती है तो लोग सोचते हैं कि दिल्ली में जो होता है, दिल्ली में और बंबई में जो होता है ऑफिसेस में, उसका नाम भ्रष्टाचार है. और ये डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं, एक दूसरों को धोखा देना, बेईमानी, ये जो समस्या है जिनको मौलाना ने गिनाया, ये हुंडे की प्रथा, ये श्रीभ्रूण हत्या, ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ये गर्भपात, ये परस्पर द्वेष, ये माँ और बाप भ्रष्टा वृद्धाश्रम की दिशा में, ये सब क्या है? हे सगळं काय? हा भ्रष्टाचार है. भ्रष्टाचार की व्याख्या, भ्रष्ट मतलब हराम है, नाजायज है, गलत है. हर वो गलत काम जो इंसान करता है उसका नाम भ्रष्ट आचार है. ये डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है और ये